بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں گائز؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہی ہوں گے اور اللہ سب کو ٹھیک ٹھاک ہی رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑے سے اپنے گھر کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس گھر میں کرائے کا مکان ہے ہمارا۔ ہم یہاں پہ 3 لوگ ہی رہتے ہیں۔ میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے میرا، ایک بیٹی ہے میری، اور میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ فوت ہو چکے ہیں، تقریباً 8-9 سال ہو گئے ان کو۔ تو میں اپنے ابو کے پاس رہتی تھی۔ میری امی بھی نہیں ہیں، میری امی بھی فوت ہو چکی ہیں۔ تو میرے ابو میرے ساتھ رہتے تھے، کرائے کے مکان میں ہم رہتے تھے نا۔ تو میرے ابو پچھلے 3 سال سے بہت بیمار تھے۔ ان کا دل کا مسئلہ تھا، ان کا دل کمزور تھا، تو اکثر ان کو سانس کا مسئلہ رہتا تھا۔ تو تقریباً اگست کے مہینے میں میرے ابو فوت ہو گئے تھے۔ ان کو بہت زیادہ مسئلہ تھا، مطلب بہت زیادہ بیماریاں تھیں۔ دل کا مسئلہ تو تھا ہی، لیکن اور بھی تھی بہت زیادہ۔ اور جب میرے ہسبینڈ فوت ہوئے نا، تقریباً ان کو 8-9 سال ہو گئے، تو میرے ابو نے ہمیں سنبھالا ہے۔ میرے ابو ڈرائیور تھے، لیکن گھر کا سارا خرچہ، کرایہ، کوئی بیمار ہو جائے اس کا خرچہ، میرے ابو کے خود کی دوائیاں سی تھیں، تو وہ اپنا خرچہ بھی کرتے تھے، ہمارا بھی کرتے تھے۔ لیکن میرے ابو فوت ہو گئے تقریباً اگست کے مہینے میں میرے ابو فوت ہو گئے تھے۔ تو میں ساتھ میں کوکنگ، پھر میں نے کسی کے گھر میں کوکنگ کرنا سٹارٹ کی تھی، تو کچھ تھوڑا بہت کوکنگ سے تنخواہ آ جاتی تھی، تو کچھ میں کر لیتی تھی۔ جب ابو میرے بیمار ہوئے تھے تو تقریباً ان کو کوئی 4-5 مہینوں سے تقریباً وہ شدید بیمار تھے، مطلب مرنے سے 4-5 دن، 4-5 مہینے پہلے انہوں نے کام چھوڑ دیا تھا نا، کیونکہ وہ بہت بیمار تھے۔ ان کا سانس کا مسئلہ تھا بہت زیادہ، وہ سانس نہیں لے پا رہے تھے۔ تو ڈاکٹر کہتے تھے کہ ان کے پھیپھڑے نہیں ہیں، اس میں پانی ہو جاتا تھا، تو اس سے بہت زیادہ ان کو مسئلہ تھا۔ بس ان کو پھر میں اپنے کام پہ بھی جاتی تھی، کوکنگ کے لیے جاتی تھی، کسی کے گھر میں کوکنگ کرتی ہوں، تو پھر وہاں سے گھر آؤ، ابو بیمار تھے، کبھی ان کو ہاسپٹل لے جاؤ، پھر گھر لے کر آؤ، کتنی بار ایڈمٹ بھی ہوئے ہیں وہ، لیکن فوت ہو گئے۔ ان کو تکلیف تھی بہت زیادہ تکلیف تھی، وہ فوت ہو گئے۔ پھر جب تک وہ زندہ تھے تو ہم سب کو سنبھال رہے تھے، 3 بندے ہیں ہم، تو ہمیں سنبھال رہا تھا ابو۔ لیکن ابو فوت ہو گئے۔ جب سے میرے ابو فوت ہوئے نا، میرا دل بہت خفا ہے۔ ابو کا ذکر ہوتا ہے مجھے رونا آ جاتا ہے۔ اللہ جنت نصیب کرے میرے ابو کو۔ بہت محنت کی ہے ہمارے ساتھ میرے ابو نے، اور اب میں اکیلی ہوں نا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ میں اب گھر کو سنبھالتی ہوں، بچوں کو، کام پہ جاؤ، بہت ذمہ داریاں ہیں۔ کبھی سوچا تو نہیں تھا کہ میں ولاگ بناؤں گی۔ بہت ڈپریشن میں رہنے لگی میں، بہت زیادہ، کیونکہ میری تنہا سے نا گھر نہیں چلتا، بچے میرے چھوٹے ہیں۔ تو سوچا چلو ولاگ بنائیں گے، تو آپ لوگ سپورٹ کریں گے مجھے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اللہ کی مخلوق بہت بڑی ہے، اللہ نے اتنی کائنات بنائی ہے، تو کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جاتا ہے۔ تو آپ لوگ سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کیجیے، آگے شیئر کیجیے۔
سوچا نہیں تھا کہ اس طرح ٹائم بھی آتا ہے زندگی میں. جب ماں باپ نہیں رہتے نا، جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. جن کے ماں باپ ہوتے ہیں ان کے پاس قدر ہی نہیں ہوتی ہے. ہم سب نے رہ جانا ہے اس دنیا میں، کوئی بھی نہیں رہے گا، سب نے رہ جانا ہے. لیکن قدر کرو، ایک دوسرے کی قدر کرو، بہن بھائیوں کی قدر کرو، ماں باپ کی قدر کرو. میرا تو نہ بہن ہے اور نہ بھائی ہے. ابو میرے تھے، وہ بھی فوت ہو گئے. امی میری کو بہت ٹائم ہو گیا کہ وہ فوت ہو گئی تھی، تقریباً 13-14 سال، تو 14-15 ہو گئے ہیں بلکہ. ہم پشاور میں رہتے ہیں. مجھے پشتو بھی آتی ہے، تو کبھی کبھی پشتو میں بھی آپ لوگوں سے بات کروں گی. اور آپ لوگ سپورٹ کیجئے مجھے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں. میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، پورے امت کے لیے دعا کرتی ہوں. سب کے ماں باپ کو اللہ پاک صحت دے، کامیابیاں دے، بہن بھائیوں کے بیچ میں پیار و محبت سے رہیں. زندگی، سب کی زندگی میں نا کوئی نہ کوئی آزمائش ضرور ہوتی ہے. اللہ پاک سب کی آزمائشیں ختم کرے اور سب کو خوشیاں نصیب کرے ہمارے سمیت. مجھے بھی اللہ پاک خوشیاں نصیب کرے، میرے بچوں کو کامیاب کرے، اور اللہ پاک سب کے بچوں کو کامیاب کرے اور سب کے بچوں کو نیک فرما بردار رکھے. آمین ثم آمین. بس اتنی سی بات آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی کہ میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں ایک چھوٹی سی جاب کرتی ہوں کسی کے گھر میں. کوکنگ کی کیا تنخواہ ہوگی، اس میں سے میں یہ گھر کا کرایہ دیتی ہوں. اتنے بجلی کے بل آ جاتے ہیں، گیس کے بل آ جاتے ہیں، پھر وہ ادا کرنے ہوتے ہیں، تو مشکل سے گزارا ہوتا ہے. تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تو چھوٹی موٹی ویڈیو جو ہے نا سالن کی بنانے کی، وہ شیئر کر لیتی ہوں. زیادہ میں بھول جاتی ہوں کہ آپ سے شیئر کروں. اور وہ جو کچن ہے جس کی ویڈیو 1-2 ہی میں نے اپلوڈ کی ہیں، وہ میرے گھر کا کچن نہیں ہے. وہ جہاں میں کوکنگ کرتی ہوں نا، وہ اس گھر کا کچن ہے. میرے اپنے گھر کا کچن بڑا چھوٹا ہے، میں آپ کو دکھاؤں گی ایک دن، ضرور دکھاؤں گی، اپنا سارا گھر دکھاؤں گی آپ لوگوں کو. تو خوش رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور پیار محبت سے رہیے، پیار بانٹیے. بس اتنا ہی ہے، اتنی سی زندگی ہے. پیار محبت سے زندگی گزاریں، کب پتہ کس کا نمبر آ جائے، کچھ پتہ نہیں ہے. میں ابھی جاؤں اور نہ آ سکوں. تو خوش رہیے، آباد رہیے. تو میں آ گئی ہوں کچن میں جہاں میں جاب کرتی ہوں. یہ دیکھیے ہم بنا رہے ہیں چکن کڑھائی. اس میں پانی نہیں ڈالے، اس چکن میں پانی چھوڑے. آئل ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھے تو اس نے پانی چھوڑ دیا. اور یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں سبزی، مکس سبزی. نماز پڑھ رہی تھی تو چولہا میں نے تھوڑا سا آہستہ کر دیا. آج ہماری گیس آئی ہوئی ہے، یہ دیکھیے. روز گیس نہیں ہوتی ہے تو ہم اس چولہے پہ بناتے ہیں. وہ ساتھ میں چھوٹا سلنڈر بھی رکھا ہوا ہے. گیس ہی نہیں ہوتی ہے، آ جائیے تو. آپ کو میں نے کہا گیس آ گئی، وہ دیکھے چلی گئی. 5 منٹ کے لیے آئی ہے. پھر سے سلنڈر. ابھی ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ. میں نے اس میں ڈال دیا اور اسے فرائی کریں گے. پھر اس میں ٹماٹر اور ہری مرچ ڈالیں گے اور ادرک کٹی ہوئی. یہاں ساتھ ساتھ میں سبزی کو بھی فرائی کر رہی ہوں آئل میں.
اور وہاں چکن بن رہا ہے. یہ میں نے اس میں ٹماٹر ڈال دیے. ٹماٹر فرائی کرتی ہوں، درمیان میں ڈالیں، چکن کو سائڈ میں کر دیا اور ہری مرچیں بھی ڈال دی. اس سبزی کو بھی سائڈ پہ کر کے ٹماٹر ڈال دی. بس چکن تو ریڈی ہے. اس میں ہری مرچ ڈالوں گی، فرائی کرتی ہوں تھوڑا سا. ہری مرچ ڈال دی، ادرک ڈالتی ہوں. یہ چکن ریڈی ہو گیا، دیکھیے. اور سبزی بھی. تو چلو اب ہم چلتے ہیں اپنے گھر. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میں جا رہی ہوں اپنے گھر. میرا ولاگ ضرور دیکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. اپنا خیال رکھیے گا.